دشمنی کا نام ہے، علی کی ولایت دنیا کے دھوکوں کا نام ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرو، دنیا کے تانے سنو، دنیا سے دھوکے کھاؤ، دنیا سے دھتکارے جاؤ۔ صرف 7 لوگ بڑے مدینے میں علی کے ہاتھ میں بیعت کر کے روز زہرا کے دروازے پہ آتے، مصطفیٰ کی بیٹی بی بی نہ رویا کر، یہ جب مجلسوں میں اونچی آواز میں روتے ہو نا، اونچی آواز میں، یہ اونچی آواز میں رونا محمد کی بیٹی کی سنت ہے۔ میں دلیل دوں، اگر زہرا آہستہ روتی تو مدینے کے لوگ نہ کہتے یا علی فاطمہ کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ باپ کے بعد اتنا اونچی آواز میں روتی تھی، مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عورتوں کی گود میں بچے تڑپتے فاطمہ کی چیخیں سن۔ اکٹھے ہو کے آئے مدینے کے لوگ، میں نے دروازے سے مصاحبہ شروع کیا، میں نے بابے کے بعد زہرا کی مصیبت شروع کی، رسول کے بعد فاطمہ اور علی کی تنہائی۔ ایک دن سرکار امیر المومنین گھر شہزادی مولا کو ابو الحسن کہتی تھی۔ مولا سے کسی صحابی نے پوچھا تھا مولا آپ کو کون سا لقب زیادہ پیارا؟ مولا فرماتے مجھے کوئی ابو الحسن کہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ فاطمہ مجھے ابو الحسن کہا کرتی تھی۔ مولا بھائی ہوتا یا علی آج آپ کے حق میں ایسے کھڑا ہوتا جیسے آپ میرے بابے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یا علی میرا بھائی کوئی نہیں ہے، میں محمد کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ یا علی میں تیرے حق میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، یا علی مجھے روکنا نہ، یا علی ایک سواری کا بندوبست کیجیے، میں غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے۔ علی نے ایک اونٹنی کا بندوبست کیا، جناب زہرا اونٹنی پہ بیٹھ جاتی، علی مہار پکڑ لیتے، مدینے کی گلیوں میں زہرا کی اونٹنی آتی، فاطمہ دیکھ کے کہتے یا علی میں کبھی مدینے کے بازاروں میں نہیں آئی، یا علی مجھے بتا یہ کس صحابی کا دروازہ ہے؟ علی بتا دے یہ اس صحابی کا دروازہ۔ زہرا اونٹنی سے نیچے اترتی، دروازے پہ دستک دے کے کہتے یہ میرے بابا کا صحابی، میں محمد کی بیٹی چل کے تیرے دروازے پہ آئی ہوں۔ اندر سے صحابی پوچھتے فاطمہ کیا لینے آئی ہے؟ رو کے کہتی اکیلی نہیں آئی، میں علی کو ساتھ لے کے آئی ہوں۔ تم نے غدیر میں وعدہ کیا تھا علی کی بیعت کا، تم نے علی کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے غیر کے ہاتھ میں دے دیا، دروازہ کھولو میں علی کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں۔ کتنی دیر کھڑی رہتی، لوگ دروازے نہ کھولتے، فاطمہ دوسرے دروازے پہ چلے جاتی، دستک دے کے کہتی میں محمد کی بیٹی تیرے دروازے پہ چل کے آئی ہوں۔ اور لوگ بیٹیوں کو خالی نہیں بھیجا کرتے، علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے بازاروں میں فاطمہ چلتی رہتی، جب شام تک کوئی صحابی دروازہ نہ کھولتا، شام کے وقت علی کے سامنے ہاتھ مانگتی، لوگ کہتی مجھے معاف کر دینا یا علی۔ چھوٹی ہو کسی کی ماں نہ مرے، اللہ تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی جا چکی ہیں اللہ ضراب زہرا کے پہلو میں جگہ دے دے۔ باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی، ماں باپ بن جاتی، بچے چھوٹے ہوں ماں مر جائے رول جاتی ہے اولاد۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں بیمار ہونا ہر ایک کو کہتی ہے دعا کرنا میں ٹھیک ہو جاؤں، لوگ کہتے ہیں تجھے زندگی سے بڑی محبت ہے، زندگی سے محبت نہیں، بچے بڑے چھوٹے، میرے بعد میری اولاد کا بنے گا کیا؟ میں نے پہلے کہا میں نفسیاتی جملہ پڑھ لیا، ہر گھر ایسا ہوتا ہے جس نے موت دیکھی ہو، بچے چھوٹے ہو ماں مر جائے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چھوٹے بچوں کو کہ ہماری دنیا ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں
जब रिश्तेदार आते हैं ना जनाब, वो अपने घर में लोगों को देख, बच्चों को लोग पहलाना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चे को उठा के दुकान पे ले जाता है, कोई बेटी को ले जाके कमरे में बिठा देता है। बच्चों को पता ही नहीं होता हमारी दुनिया हो जाएगी। वो सारा दिन मेहमानों के साथ खेलते रहते हैं। जो ही रात होती है ना, बच्चों को माँ याद आ जाती है, और वो बच्चा जो माँ के साथ सोता हो, उसे कोई सीने में भी सुलाए वो नहीं सोता। वो कहता मुझे मेरी माँ मिलवाओ, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ के आओ। सुन लिया जुमला सुहार वालों, अब मातम करके जुमला सुना। ज़हरा को दफना के अली ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। फिजा की आवाज आई, अली नमाज रोक दीजिए। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? आवाज आई, वो तेरी ज़ैनब सो गई, वो तेरी कल्लूम सो गई, वो तेरा अज़र सो गया। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूँ, मुझे हुसैन नहीं मिल रहा, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहा। अली मदीने की गलियों में दौड़े, आवाज आई, हुसैन तुझे बाबा ढूंढ रहा है। जब जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन माँ की कब्र में मुंह रख गए, रो के कह रहे थे अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, अम्मा घर वापस आ जा, अम्मा मेरी हवेली उजड़ गई, अम्मा मेरा घर सूना हो गया, अम्मा तेरा हुसैन गरीब हो गया। मातमे हुसैन।